الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ کچھ نشستوں سے جو ایک بڑا عنوان زیر مطالعہ ہے وہ ہے آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب۔ پہلی حدیث جو آج ہمیں پڑھنی ہے، سیدنا معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعامن، جس شخص نے کوئی کھانا کھایا، فقال، اور پھر یہ کہا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رزق مہیا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جس میں ہماری طرف سے کوئی حول و قوت نہیں تھا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے جب بھی کھانا کھائے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے جو مطالبات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں وہ تو متعدی ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ میٹا حکم کیا ہے، وہ سب سے بڑا حکم کیا ہے جو تمام احکامات کی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حالات میں اور ہر طرح کے احوال میں اللہ سے غافل نہ ہونا۔ ہم سے بس یہ مطالبہ ہے کہ صورتحال جیسی بھی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے غلبہ ہو، چاہے مغلوبیت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے تونگری ہو، چاہے غربت ہو، بہر صورت اللہ کی طرف ہماری یکسوئی متاثر نہ ہو، یعنی ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، یعنی جو ہمارا وجودی حال ہے وہ بندگی کا رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس نے اپنی طرف یکسوئی کے لیے ہمیں ایک پورا دستور عطا کر دیا۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے تو ستّے ہی خیراں ہیں۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اس کو کوئی خیر ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، وہ آدمی کہ جو کھانا کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو روزے سے ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ انسان کھانا کھا رہا ہے، لذت کام و دہن کا بندوبست کر رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا موقع اس کے لیے آ رہا ہے، اور اس کھانے پینے کے عمل کے ذریعے بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ انسان کی کلینزنگ کا عمل کرتی ہے، اس کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، انسانوں کو جیسے بالکل اس کا تزکیہ کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ایک کانٹا بھی بندہ مومن کو اگر چبھتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کھانے جیسا ایک عمل ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک میکینیکل سا عمل ہے، اور ہمارا جو بیسٹیل سیلف ہے، جو ہمارا اینیمل سیلف ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، ایک جبلت ہے بھوک کی جس کی ہم تسکین کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کھانا انسان حلال کمائی کرے اور اس کے ذریعے کھانا حاصل کرے اور کھانا کھائے، اپنے پیٹ کو بھرے، اور اس موقع پہ اللہ کو یاد کر لے، اللہ کے نام سے شروع کرے
اور اللہ کی حمد پر کھانے کا اختتام کرے۔ تو کیا فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمہ کہتا ہے اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے گناہ جن کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں الگ سے، ایسے گناہ جس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں، یعنی جو حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی نیکی سے، کسی بھی بھلائی سے وہ ویو نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ رہتی ہیں۔ لیکن اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلقات میں ہم بہت سے ہمارے ہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کہا کہ وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں جو یہاں سکھائے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ اور ہمیں رزق دیا۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہم نے اگر بازار سے روٹی لے کر آئے ہیں، بازار سے کھانا لے کر آئے ہیں، یا گھر ہم کمائی کر کے لائے ہیں، گھر میں اس کے لیے ہم نے گروسری کی ہے اور گروسری کے ذریعے کھانا پکا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے جو ہے بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈر ہم خود ہیں اور ہم اپنے آپ کو کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہر چیز کا جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ ہے۔ جو ایک عام دعا جو زیادہ معروف ہے اس میں بھی یہی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے فرما برداروں میں سے بنایا۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وجود کو برتتے ہیں، اور اس سب کے بعد اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جیسے نمک حرامی سے بچا لیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے مجھے مسلمانوں میں شامل کیا۔ اور اس کی نسبت ہم کھانے کی دوسرے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نسبت مجازی ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے نا کہ جب تمہیں کوئی کھانے پہ بلائے، ضیافت پہ بلائے، تمہیں کھانا کھلائے، تو کھانے کے بعد جو میزبان ہے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اور اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت ہم اس آدمی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، کھانے پہ انوائٹ کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، تو اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ اب یہاں پر جو نسبت ہے یہ مجازی ہے، جبکہ حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، یہ خوراک میرے لیے فراہم کی، ورزقنی، اور مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر میرے حول و قوت کے۔ یہ جو حول و قوت ہے یہ کیا ہے؟ یہ توحید کا کلمہ ہے، یہ تفویض کا کلمہ ہے، یہ توکل کا کلمہ ہے، یہ بندے کے فقر کا کلمہ ہے۔ مشہور کلمہ ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے کہ عرش تلے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول و قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ حول و قوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان دنیا میں دو طرح کی صورتحال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، کچھ چیزوں کی طرف وہ بڑھتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کچھ چیزوں سے وہ دور ہونا چاہتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس سے ریپیل کرتا ہے۔ تو کہا کہ حول کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی شر سے بچ سکوں۔ اب شر بھی دونوں طرح کا ہوتا ہے، نہ میں تکوینی شر سے بچنے کی صلاحیت ہے۔ تکوینی شر کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، مغلوبیت ہے، غلامی ہے، یہ تکوینی شر ہے۔ اور تشریعی شر کیا ہے؟ کہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، جو حرام کمائی ہے۔ کہا کہ اے اللہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ حول منی، ہم حائل نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ اے اللہ ہم شر سے بچ سکیں۔ اور قوتاً منی، قوت پازیٹیولی ہے کہ اے اللہ ہمارے اندر کوئی استعداد نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم خود سے خیر کو حاصل کر لیں۔ اب یہاں خیر بھی دونوں ہیں۔ خیر تکوینی کیا ہوگا؟ صحت مندی، مالداری، غلبہ، خوشی، ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں جو ہم پر آتے ہیں۔ اور تکوینی خیر کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدق مقال، عقل حلال، یہ سب کیا ہے؟ یہ تکوینی تشریعی خیر ہے۔
حول منی ولا قوہ، اے اللہ ہم نہ تو اپنے آپ سے شر کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اے اللہ نہ ہم اپنے لیے کسی خیر کے حصول کی صلاحیت رکھتے ہیں، اے اللہ سوائے تیری طرف سے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت ہی اہم کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے، توکل کا کلمہ ہے، اور خاص طور پر جس دور میں ہم رہتے ہیں جس میں انسان کے اندر سیلف ریلائنس، سیلف سفیشنسی، سیلف ڈٹرمنزم، تو سیلف پہ بہت زور ہے نا، انسان اور انسان کا سیلف، ہاں میں کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں اچیو کر سکتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسکائی از دا لمٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمیں حماقت میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان گویا خدائی کے مرتبے پہ آہستہ آہستہ فائز ہو جاتا ہے اپنے تئیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ غیر مدینین، میں کسی کے بس میں نہیں ہوں، میں کسی کے اختیار میں نہیں ہوں، میں ایک آٹونومس بینگ ہوں، خود مختار ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن آج کے دور میں تو ہر انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ انسان اپنے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا خبط عظمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان ایز اے جنس، ایز اے اسپیشی، اس دور میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا میگنیفائی کیا ہے کہ وہ جیسے خدا بننے جا رہا ہے۔ ایک بہت مشہور آتھر ہے اسرائیلین ہسٹورین ہے، نوال ہراری کے نام سے، آج کل بہت پاپولر ہے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی سیپین کے نام سے، انسانوں کی تاریخ کیا ہے، کیسے آ رہی ہے، یعنی ماضی کا بتایا، اور پھر ایک انسان کے بارے میں بتایا کہ گویا فورتھ کمنگ ہیومن، جو آنے والا انسان ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو جو اس نے کتاب لکھی اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ہومو ڈوس۔ ہومو ڈوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین گاڈ، یعنی اب وہ انسان ہے جو گویا معاذ اللہ خدا بننے جا رہا ہے۔ یہ کلمہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج ہمارے لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کھلایا اور ہمیں یہ رزق دیا، اس میں ہماری نہ تو کوئی حول ہے نہ قوت ہے، سراسر اس کی عطا ہے، سراسر اس کی عنایت ہے۔ تو کہا جو شخص بھی کچھ بھی کھائے اور کھانے کے بعد یہ کلمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اگلا جو ریلی عنوان ہے ادب الطعام کے اندر، باب لا یعیب الطعام واستحباب مدحہ، کہ یہ بات کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے، اور یہ اس بات کی پسندیدگی کہ کھانا اس کی تعریف کی جائے، اس کی مدح کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کوئی کمی نہیں نکالی، یہ کھانا ایسا ہے ویسا ہے، نمک کم ہے یا فلاں مسالہ زیادہ ہے یا شوربہ زیادہ ہے، جو کچھ بھی کسی بھی حوالے سے۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو خواہش ہوتی تھی اس کھانے کی، وہ کھانا آپ کو مرغوب ہوتا تھا، اکلہ تو آپ کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ کو ناپسند ہوتا وہ کھانا تو بس آپ چھوڑ دیتے اس کو، یعنی اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتے تھے، یا اس کے بارے میں یہ کہہ کے کہ یہ تو بہت ہی فضول سی چیز ہے، یہ تو بہت بیکار کھانا ہے، یہ کیا ڈش تم لے آئے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی جیسے ایک ادب ہے، اور ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے یہ سیدنا ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، اور یہ گویا آپ کی جو آپ سمجھیں کہ جلوت کی زندگی ہے اس کا بیان ہے، جو پبلک لائف ہے نا آپ کی، جب آپ کہیں گئے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کسی نے آپ کو بلایا ہے کھانے پہ، وہاں کا معاملہ ہے۔ دیکھیں گھر کے اندر بعض اوقات اصلاح کے لیے یا توجہ دلانے کے لیے بتانا، یعنی خاتون خانہ کو بتانا، یعنی انسان جو گھر میں ہے اور بیگم جو ہے وہ کھانا اس کے لیے پکا رہی ہے، اور ابھی بعض اوقات جب نئی شادی ہوتی ہے تب یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ اندازہ نہیں ہوتا ٹیسٹ کا، شوہر کا یا اس کے مزاج کا یا اس کے ذوق کا، تو شروع میں جیسے شوہر کو بہت کچھ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی اس طریقے سے کر لو، ایسے اس کو دیکھو، اس میں اتنی جو ہے وہ جو ہے آئل کم ڈالو، یا فلاں چیز کو بڑھا دو یا فلاں کم کر دو۔ تو اس میں چونکہ ارادہ توہین کا نہیں ہوتا نا، دل آزاری کا نہیں ہوتا، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر انسان جو ہے خاتون خانہ سے کوئی ایسی بات کرے تو جیسے گناہ گار ہو جائے گا، خلاف سنت بات کرے گا، تو میں نے اس کا کانٹیکسٹ بھی واضح کر دیا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بتا رہے ہیں جو آپ کی نج یا آپ کی خلوت کو نہیں جانتے نا،
یہ تو پبلک میں جو معاملہ ہو رہا ہے، تو اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر کوئی بھی پکانے والی ہے، اگر وہ کھانے پکانے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی کمی کوتاہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی توہین کے انداز میں اور اشتعال میں آ کر کرنا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھی کھانے میں نمک زیادہ ہے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مزاج کے موافق نہیں ہے تو انسان اشتعال میں آ جائے اور توہین آمیز انداز میں خاتون خانہ یا جو بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے رویہ اختیار کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اصلاح کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس چیز میں ایسے ایسے امپروو کر لیں، لیکن اس میں بھی توہین، تنقیص، اہانت، یہ پہلو وہاں پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ جو ہے وہ کسی کھانے کی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، پسند ہوتا تو کھا لیتے، ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم، سیدنا جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے جو ہے وہ کہا کہ بھائی کوئی سالن ہے، ادم کہتے ہیں جیسے ایک روٹی ہوتی ہے نا، اور روٹی کو تر کرنے کے لیے کوئی بھی چیز، بعض اوقات وہ جیسے تر کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہوتی تھی وہ لکوڈ ہوتی تھی، کوئی آپ سمجھ لیں کہ شوربہ یا کوئی زیتون، اور بعض اوقات خشک بھی ہوتا تھا، جیسے آپ سمجھ لیں تیل وغیرہ، روغن ہے وہ گویا جمع ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ جو ہے وہ روٹی لگا دیں تو وہ بھی تر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا کوئی سالن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے جو ہے روٹی گویا تھوڑی گیلی ہو جائے؟ تو لوگوں نے کہا فقالوا ما عندنا الا خل، کہ جی ہمارے پاس تو سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بس سرکہ ہے گھر میں۔ فدعا به، تو آپ نے کہا کہ لے آؤ اس کو۔ فجعل یأکل ویقول، تو آپ اس کو کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نعم الادم الخل، نعم الادم الخل، کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی اچھا سالن ہے، کیا ہی اچھی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ کوئی تری کرنے والی چیز ہے جو سرکہ ہے، کیا ہی اچھا سرکہ ہوتا ہے کہ جو سالن کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ تشریف لے گئے کہیں پر اور کھانے کا معاملہ ہوا ہے تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ روٹی کے ساتھ اس کو تر کیا جا سکے، اور ایک گھر میں ایک چیز ہے پڑی ہوئی، جیسے ہمارے یہاں کہیں کہ چٹنی پڑی ہوئی ہے، تو کہا کہ سرکہ پڑا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں، کہا کہ لاؤ، اور اب آپ سرکے کے ساتھ روٹی لگا لگا کر کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں، یعنی کہیں وہ لوگ شرمندہ نہ ہوں، ایمبیرس نہ ہوں، اور بلکہ تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ بھی تو ایک سالن ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ جیسے آج کوئی آدمی، کوئی بڑا آدمی کہیں جائے، کوئی عالم دین جائے کہیں پر دیہات میں کہیں رکے اور کہے بھئی کچھ کھانے کو ہے، تو کہاں جی بس روٹی ہے جی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس پیاز ہے جی، تو کہاں کوئی بات نہیں پیاز لاؤ، اور کوئی آدمی جو ہے وہ پیاز کے ساتھ روٹی جیسے دیہات میں کھائی جاتی ہے، سوکھے پیاز کے ساتھ روٹی کھائے اور کہے کہ کتنا اچھا کھانا ہے، بھائی یہ تو بالکل پورا کھانا ہے، پورا فوڈ ہے۔ تو گویا بالکل اسی انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں دل آزاری نہ ہو، کہیں احساس کمتری نہ ہو کہ پیغمبر کی ہم ضیافت نہیں کر سکے، پیغمبر کو ہم کھلا نہیں سکے، تو اس میں بہت سے پہلو ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں اس حوالے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی تعریف کی، یعنی باب کا عنوان کیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کھانے میں عیب نہ نکالا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کی تعریف کی جائے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو گویا دو سنتیں کھانے کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک سنت یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے، پسند ہو تو کھا لیں، نہ ہی پسند ہو تو چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھائیں تو گویا تعریف کریں، جیسے کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو جو ہے جیسے کہنا چاہیے نا کہ بھئی یہ جو ہے بہت اچھا کھانا ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے ہاں ایک جو ہے ایک اپنے مرید کے ہاں وہ گئے کھانے پر، اور وہاں کھانا جو ہے انہوں نے کھایا، تو خاتون خانہ بھی کہیں قریب پردے میں تھیں، تو انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بہت اچھا کھانا ہے اور کیا عمدہ کھانا ہے، تو گویا اندر سے جیسے خاتون کی جیسے رونے کی سی آواز آئی۔ پوچھا بھئی خاتون کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ جو صاحب ہیں ان کے گھر میں مثال کے طور پہ 10 سال سے میں ہوں، آج تک انہوں نے کبھی کھانے کی تعریف نہیں کی۔ تو اب یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے نا کہ بھئی آدمی جو ہے، یعنی ان کو جیسے احساس ہوا کہ بھئی پیر صاحب آئے اور پیر صاحب نے آ کر جو ہے وہ تعریف کی ہے، ان صاحب کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ انسانی معاملات میں ہم چاہتے ہیں نا ایک دوسرے سے انڈورسمنٹس بھی چاہتے ہیں، اور ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو اس پہلو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے
کہ انسان کہیں جائے کھانا کھائے تو گویا اس کی مدح کرے، اس کی تعریف کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم انصر المستضعفین فی غزہ۔ اللہم انصر المجاہدین فی حماس۔ اللہم طہر المسجد الاقصی من الیہود المختلین الغاصبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔